رہی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کس بات کی تیاری؟ جی ہاں، شعبان المعظم کی تیاری. وہ مبارک مہینہ جس کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان تیاری کیا کرتے. کیسی تیاری کرتے؟ آئیے بتاتا ہوں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہ رضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غربا اور مساکین مسلمان ماہ رمضان میں روزوں کی تیاری کر سکیں. حکام قیدیوں کو طلب کر کے ان کی حد قائم کرتے، یعنی جن کو سزا سنانی ہوتی سزا سناتے، بقیہ جن کو مناسب ہوتا آزاد کر دیتے. تاجر اپنے قرضے ادا کرتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، یعنی ماہ رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے. اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے. تو گویا شعبان تیاری کرنے کا مہینہ ہے. ماہ رمضان کی اپنے آپ کو عبادتوں کی طرف لے آئیے، مسجدوں کی طرف لے آئیے، درود و ذکر کی طرف لے آئیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اس طرح کے مزید مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے. اور یاد رہے ماہ رمضان میں ابھی سے اعتکاف کی نیت بھی کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. ایک عاشق رسول کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ جس مہینے کے بارے میں نبی پاک فرمائیں وہ میرا مہینہ ہے. اور ایک بڑی خوبصورت قرآن پاک کی آیت ہے جو اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ بچے کو قرآن پاک کی یہ آیت یقیناً یاد ہوتی ہے، اور وہ آیت درود ہے جس میں رب فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. آیت درود جو ہے یہ بھی ماہ شعبان میں ایک روایت کے مطابق نازل ہوئی. تو اس سے پتہ چلا کہ شعبان یہ خاص درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے. اسی آیت کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود پاک بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو. قرآن پاک میں بہت سارے آرڈرز ہیں، بہت سارے احکامات ہیں. کہیں فرمایا نماز پڑھو، کہیں فرمایا زکوٰۃ دو، کہیں ہمیں حج کا حکم ملا، کہیں ہمیں بہت سارے آرڈرز ملے. کہیں یہ رب نے نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے یہ کام کرتے ہیں، اے میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ. پورے قرآن میں یہی ایک کام اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اے مومنو تم بھی درود و سلام میں شامل. سبحان اللہ. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ درود پاک کی اہمیت کتنی ہے. البتہ یہ سمجھنا ضروری ہے اللہ کا درود پاک بھیجنا اور ہے، ہمارا اور فرشتوں کا درود بھیجنا اور ہے. ہم درود بھیجتے ہیں یعنی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما. اور اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. یہ اس کا درود بھیجنا ہے، ہمارا ریکویسٹ کرنا، ہمارا کام دعا کرنا. اب ذرا سمجھیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اچھا یہاں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا اے مومنو تم بھی درود بھیجو. یہاں لفظ لایا گیا یصلون. جو تھوڑی سی عربی گرامر سمجھتے ہیں انہیں پتا ہے یہ کنٹینیوسلی ورب کو دلالت کرتا ہے. یہ کنٹینیوسلی فعل، کنٹینیوسلی ورب کو دلالت کرتا ہے کہ ایک بار نہیں، مسلسل یہ درود جاری ہے. سبحان اللہ. تو آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی پر ہر لمحہ لاکھوں کروڑوں اربوں درود جا رہے ہیں، تو میری اور آپ کے درود پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. یہ تو ہم پر مہربانی کی گئی ہے. ہماری میمنی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ یار کوئی غریب آدمی آ جائے تو اس کو کھٹا دیا کرو، اس سے سودا لے لیا کرو تاکہ اس کا کام بھی بن جائے. تو ایکچولی مجھے اور آپ کو چانس دیا گیا ہے کہ درود پڑھ کر اپنی قسمت جگا لو، اپنے بھاگ جگا لو، اپنی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوا لو. تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماہ شعبان میں جہاں بہت خوبصورت واقعات ہوئے، بڑے بڑے بزرگان دین کے عرس آتے ہیں، ان کے ایام آتے ہیں، وہاں ایک بڑی عظیم ہستی ہے ہم سب کا جن سے تعلق ہے، بلکہ یوں کہوں کہ ہم سب ان کے فالوورز ہیں، ان کے ہم مقلد ہیں. میری مراد امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے 2 شعبان المعظم یہ آپ کا عرس ہے. اپنے آپ کو حنفی تو کہتے ہیں مگر بہت سارے لوگوں کو تو امام اعظم کا نام بھی نہیں پتا. امام اعظم ابو حنیفہ تو کہتے ہیں، ابو حنیفہ ان کا نام نہیں ہے.
ان کا نام نعمان بن ثابت ہے، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کو فالو کرتے ہیں، ان کا نام یہ ہے۔ تو آج ان کی سیرت، ان کی کچھ بایوگرافی، اور اس بایوگرافی سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ آپ کی زندگی کا۔ کوفہ کی مسجد میں امام اعظم ابو حنیفہ وضو فرما رہے ہیں۔ پہلے یہ فضیلت ذہن میں رہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، اے نمازیوں تمہیں مبارک ہو، اے وضو کرنے والوں آپ کو مبارک ہو، کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے، اور پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ معاف ہوتے ہیں یا گناہ دھل جاتے ہیں، یہ روایتوں میں تو پڑھا، مگر اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو وہ نظر عطا فرمائی تھی کہ آپ وضو فرما رہے تھے تو آپ کے برابر میں ایک نوجوان وضو کر رہا تھا، آپ نے وضو کرتے کرتے اس کے ٹپکتے ہوئے قطروں کو دیکھ کر فرمایا، اے بیٹا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ شوق، یعنی وہ سمجھ گیا کہ امام اعظم پہچان گئے، اس نے کہا جی حضور میں نے توبہ کی۔ اب آپ نے دوسرے شخص سے کہا جو وضو کر رہا تھا، میرے بھائی بدکاری سے توبہ کر لے۔ وہ بھی حیران ہو گیا، کہتا حضور میں نے توبہ کی۔ ایک شخص کے وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے، آپ نے کہا بھائی شراب نوشی سے، گانے باجے سے توبہ کر لے۔ اگین وہ حیران تو ہو گیا لیکن پھر اس نے توبہ کی۔ اب جب یہ واقعہ ہوا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے، یعنی یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو کیسی بصیرت اور کیسی نظر عطا فرمائی۔ مگر امام اعظم ابو حنیفہ کا کمال دیکھیں کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ یہ کمال یہ مجھ سے واپس لے لے، کیونکہ اس نظر کی وجہ سے، اس بصیرت کی وجہ سے مجھے لوگوں کے عیب پتہ چل رہے ہیں۔ میرے برابر میں کوئی بندہ وضو کرتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے اس کا کون سا گناہ دھل رہا ہے، اور مجھے معلوم ہو جاتا ہے اس کا عیب کیا ہے۔ اللہ میں لوگوں کے عیب نہیں دیکھنا چاہتا، مجھ سے یہ کمال واپس لے لے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا ہی ہوا، آپ کی دعا قبول ہو گئی اور پھر آپ کو لوگوں کے عیب نظر آنا بند ہو گئے۔ آپ اس سے دو باتوں کا اندازہ کیے، ایک تو اللہ پاک نے کمال کیسا دیا تھا، ان کی نظر کیسی تھی، وہ دیکھ لیتے تھے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، مگر سوچ کیسی تھی کہ ہمیں لوگوں کے عیب نہیں دیکھنے۔ اب یہاں ہم سب کے لیے سبق ہے، ہمارے یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ تو دوربین لگا کے بیٹھے ہیں کہ عیب پتہ چل جائے، کرتا کیا ہے، اٹھتا کب ہے، سوتا کب ہے، جاتا کہاں ہے، کاروبار کیا کرتا ہے۔ بھائی نئی گاڑی لے لی، چیک تو کرو پیچھے کدھر سے پیسے آ رہے ہیں، نیا گھر فلاں سوسائٹی میں، ابھی تو گھر چھوٹا تھا اتنا بڑا کیسے ہو گیا، ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی تلاش میں رہتے ہیں کسی کی ترقی کیسے ہوئی، کوئی آگے کیسے بڑھ گیا، کسی کو عروج کیسے ملا۔ اور اگر پتہ چل جائے، دیکھیں انسانوں کی بستی میں رہتے ہیں، میں اور آپ سارے انسان ہیں، فرشتہ تو کوئی نہیں ہے نا، تو انسان تو ہوتا ہی۔ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان۔ What is the definition of human being؟ پہلے یہ سمجھ لیجیے، انسان کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ انسان مرکب ہے، مکسچر ہے مسٹیکس کا اور بھول کا۔ یہ تو ہوگا، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، انسان سے بھول بھی جاتا ہے۔ اگر کسی کا عیب پتہ بھی چل جائے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ اس میں یہ پرابلم ہے یا اس کے گھر کا یہ مسئلہ ہے، اب کیا بنتی ہے میری اور آپ کی ذمہ داری کہ اسے عیب کو دوسروں کو بتانا، اس کو انجوائے کرنا۔ ارے بھائی پتہ چلا فلاں نے یہ کیا ہے، ہاں اس کے بیٹے کا یہ مسئلہ ہے، وہ بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا، ہاں اس کی بیٹی کا یہ مسئلہ ہے، اور یہ میری بہنیں سن رہی ہیں، ان کو تو بس بال ملنے کی دیر ہے نا، پھر تو سیدھا جا کے سارے ہی پورے محلے کو بتانا ہے۔ کیوں؟ خود سوچئے، مسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔ پہلے تو عیبوں کی جستجو میں نہ رہیں، عیب تلاش کرنے کی فکر میں نہ رہیں، اور اگر پتہ چل جائے تو اس کو ایسے بھول جائیں یا ایسے دبا دیں جیسے اپنے عیب کو چھپاتے ہیں۔ اب میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرنے والے بیٹھے ہیں، پھر ان کی سیرت سے کچھ سیکھ کر بھی تو جائیں نا۔ اللہ کے آخری نبی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، نبی پاک نے فرمایا جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے، اللہ عز و جل قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف کو دور فرمائے۔ whenever you find anybody، جب آپ کو کوئی شخص نظر آئے جو کسی پرابلم میں ہے، اگر آسانی ہے اس کی تکلیف دور کریں۔ اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ہم لوگوں کی مشکلوں کو دور کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یار پیسے خرچ کرنے پڑیں گے۔ ہر چیز پیسے سے دور نہیں ہوتی۔ اگر یہ فارمولہ درست ہے کہ پیسے خرچ کرنے سے تکلیف دور ہوتی ہے تو پھر تو کوئی پیسے والا تکلیف میں ہی نہ رہے، مشکل میں ہی نہ رہے۔ ایسا نہیں ہے، کہیں محبت سے تکلیف دور ہو جاتی ہے، کہیں حوصلہ دینے سے تکلیف دور ہو جاتی ہے، کہیں کسی سے اچھی بات کرنے سے اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، کہیں کسی کی اچھی جائز سفارش کرنے سے تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ ہمارا پہلے ذہن بن جائے کہ مسلمانوں کی تکلیفیں دور کرنی ہے۔ نبی پاک فرماتے جو کسی کی تکلیف دور کرے، اللہ کریم قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا۔ لک ایٹ دا ریوارڈ، وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ آپ یہاں شاید بہت تھوڑی دیر میں کسی کی تکلیف دور کر دیں، مگر قیامت کی تکلیف دور ہونا اٹس اے بگ ریوارڈ، بہت بڑا انعام ہے۔ مگر اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے
جو میرے ٹاپک سے متعلق ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے، عیب پتہ چل گیا آپ کے سامنے ریویل ہو گیا اس کا فالٹ، آپ چھپا دے، عیب پوشی کرے تو خدائے ستار قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے۔ ہائے ہائے، قیامت کے دن میرے عیب نہ کھلیں۔ ہم سب یہی چاہتے ہیں نا، کتنے عیب ہے کبھی سوچا ہم ہیں؟ لوگوں سے چھپا کر گناہ کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہ چلے، ہماری یہ فکر ہوتی ہے ارے بھائی فلاں کو نہ پتہ چل جائے، فون بند کر دو، لائٹ بند کر دو، علاقہ تبدیل کر دو، کتنے جتن کرتے ہیں لوگوں سے چھپانے کے لیے، مگر اللہ کتنا کریم ہے، ہمارے عیب چھپائے رکھے ہیں، لوگ کتنی عزت کرتے ہیں ہماری، مگر یہ سارے عیب اگر قیامت کے دن کھل گئے تو کدھر جائیں گے؟ آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں کسی کی عیب چھپاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی عیب چھپائے۔ ایک اور جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کرے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اگر جنت میں جانا ہے اٹس اے بیوٹیفل وے، عیب پتہ چل جائے چھپائیں، جس طرح اپنے بچوں کے عیب ہم نہیں چاہتے، کہتے ہیں نا ہمارے ایک جملہ بڑا مشہور ہے، یار گھر کی بات گھر میں رہنے دو، تو دوسرے کی گھر کی بات بھی اس کے گھر میں رہنے دو نا، اس کی گھر کی بات کیوں محلے میں لے جانی ہے، اس کے گھر کی بات کیوں سوشل میڈیا پہ ڈالنی، کیوں انجوائے کرنا ہے؟ عربی کا ایک مقولہ یاد کر لیجئے، بڑا خوبصورت ورڈ ہے، من ضحکا ضحکا، جو ہنستا ہے اس پر بھی ہنسا جائے، تو لوگوں پر ہنستے ہیں نا، مذاق اڑاتے ہیں، دیکھا اس کے بچے نے، دیکھا اس کی فیملی نے، دیکھا اس نے یہ کیا، کبھی بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو تھوڑے دنوں بعد یہ آپ پر آفت آئے، پتہ بھی چل گیا، عیب چھپائیں۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی سیرت سے یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ اب آئیے میں تھوڑا سا آپ کا تعارف، آپ کی بایوگرافی، جیسے میں نے کہا جو ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے، آپ کا نام نعمان، آپ کے والد کا نام ثابت ہے، آپ کی کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے۔ آپ سن 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے، 70 سال کی عمر پائی، 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ آج بھی آپ کا مزار بغداد معلیٰ میں ماشاءاللہ لاکھوں عاشقان رسول کے لیے مر جائے خلائق ہے۔ آپ ائمہ اربع یاد رکھیے گا، 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ یہ برحق، یہ چاروں برحق ہیں، چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ ان چاروں اماموں میں سب سے بلند مرتبہ ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ تابعی ہیں۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کو کسی نے ایمان کی حالت میں دیکھا یا پیارے آقا کی صحبت پائی اور اس کا ایمان پر انتقال ہوا، وہ صحابی، اور جس نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا یا اس کی صحبت پائی تو وہ تابعی، اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ یہ تابعی بزرگ ہیں، آپ نے صحابہ کرام سے ملاقات کی، صحابہ کرام کی صحبت کا آپ کو شرف بھی ملا۔ امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے بزنس مین بھی تھے، یہاں بھی بزنس کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم کے بھی امام ہیں۔ آپ ایسے علم کے پہاڑ ہیں کہ بڑے بڑے علماء حیران ہیں آپ کے علم کے آگے، اور ساتھ ساتھ آپ کی عبادتوں کا عالم بھی بہت نرالا تھا۔ بعض اوقات انسان جب بزنس میں بیزی ہوتا ہے، پڑھائی لکھائی میں بیزی ہوتا ہے، تو نفلی عبادتوں کے حوالے سے اس کا ذہن نہیں ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ حال تھا کہ آپ نے 55 حج کیے، اور آپ جب مکہ مکرمہ میں حج کرنے گئے، باب کعبہ آپ کے لیے کھولا گیا، آپ کعبہ مشرفہ کے اندر داخل ہوئے، اور کعبے میں 2 رکعت کے اندر آپ نے پورا قرآن پاک ختم، دیر تک مناجات کرتے رہے، مشغول دعا تھے کہ بیت اللہ کے گوشے سے غیب سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخشا، اور قیامت تک تمہارے مذہب پر جو ہوگا، یعنی جو تمہاری تقلید کرے گا، اس کی بھی بخشش فرما۔ تو اے حنفیوں تمہیں مبارک ہو۔ امام اعظم جب مدینہ منورہ گئے، نبی پاک کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو روضہ انور سے جواب آتا ہے، وہاں موجود لوگ یہ آواز بھی سنتے ہیں، وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ یہ مرتبہ آپ کو حاصل ہوا، اور سبحان اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ کی شان یہ ہے، آپ مسلسل 30 سال تک روزے سے رہے، 30 سال تک ایک رکعت میں آپ قرآن پاک ختم کرتے رہے، اور 45 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ عبادت کا عالم تھا۔ تقوی کا عالم یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں، تو آپ بلینئر تھے اس زمانے کے، تو ایک بار آپ کہیں نماز کے لیے گئے تو آپ نے اپنے سیلز مین کو بتایا کہ یہ کپڑا ہے جس میں یہ فالٹ ہے، اگر کوئی کپڑا خریدنے آئے تو عیب بتا کر اسے بیچنا، اس کو بغیر بتائے نہ بیچنا۔ آپ جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ کپڑا سیل آؤٹ ہو چکا ہے۔ آپ نے اپنے سیلز مین سے پوچھا کہ اس کپڑے کا کیا ہوا؟ تو کہا حضرت ایک بندہ آیا، اچھے ریٹ دیے، میں نے بیچ دیا۔ تو
آپ نے فرمایا تم نے اسے عیب بتایا تھا؟ اس نے کہا حضرت عیب بتانا تو میں بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا سیلز مین ہو اور ہمیں بتایا جناب میں نے گھٹیا مال اچھے ریٹ میں بیچ دیا، گاہک کو پتہ بھی نہیں لگا، ہم کہتے شاباش بیٹا تو بڑی ترقی کرے گا۔ ایسے سیلز مین چاہیے جو ہمارا سارا مال بیچ دے۔ امام اعظم اس پہ ناراض ہوئے اور اس پورے دن میں جتنی بھی سیل ہوئی تھی جو کہ ہزاروں درہم تھے، آپ نے سب کے سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دی۔ آپ نے فرمایا وہ مال مجھے نہیں چاہیے جو بغیر عیب بتائے، بغیر گاہک کو مطمئن کیے مال بیچا گیا۔ پھر امام اعظم کی سیرت سے کچھ سیکھنا ہے۔ بیان تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں جس امام کو میں اپنا امام مانتا ہوں، آپ بھی حنفی موجود ہیں، دنیا میں کروڑوں حنفی موجود ہیں، اب ان کی سیرت کو سنیں بھی اور کچھ امپلیمنٹیشنز کریں۔ تو ایک بات یاد رکھیے، جھوٹ بول کر مال تو بک جاتا ہے، عیب چھپا کر سیل تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر حرام روزی ہے تو یہ برکت نہیں لاتی ہے۔ اگر پیسے جمع بھی ہو جائیں تو سکون چلا جاتا ہے۔ ایک جملہ اپنے دل میں بٹھا لیجئے، کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے نا کہ یار فلاں آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا کاروبار کیسے ہوگا، ساری مارکیٹ جناب دھوکہ دیتی ہے، میں اکیلا ایمانداری سے چلوں گا تو کیسے آگے بڑھوں گا۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، جو میرے نصیب میں ہے نا مجھ سے کوئی وہ چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ جب جو میرے نصیب میں ہے مجھے مل کر رہے گا تو پھر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، پھر حرام کمانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، حرام زیادہ بھی ہو اس میں سکون نہیں ہے، حلال تھوڑا بھی ہو تو اس میں بہت سکون ہوتا ہے، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ ایکچولی پرابلم پتہ ہے کیا ہے، ہم لوگوں نے برکت کی ڈیفینیشن کوئی اور بنا لی۔ ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت پیسہ ہو، بڑے بنگلے ہوں، بہت ساری گاڑیاں ہوں، وہ برکت والا ہے۔ برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، یہ جملہ یاد کر، برکت کوالٹی میں ہے۔ اربوں روپے ہو اور سکون نہ ہو، صحت اچھی نہ ہو، فیملی اور بچے فرما بردار نہ ہو، گھر میں روز ٹینشن ہو، مجھے بتاؤ یہ پیسے برکت والے ہیں؟ تھوڑے پیسے ہو، حلال ہو، کوئی بیماری نہ ہو، سکون کی نیند آتی ہو، بچے نیک نمازی ہو، ماں باپ کے فرما بردار ہو، کوالٹی آف لائف بہترین ہے نا۔ برکت اس شے کا نام ہے، تو برکت ہمیشہ حلال میں ہوتی ہے۔ اچھا پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ ابھی جیسے ماہ رمضان آنے والا ہے، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ صدقہ و خیرات دیں گے، زکات دیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، بہت اچھی بات۔ مگر بعض اوقات حرام کمانے والے کو شیطان پتہ ہے کیا ذہن میں بیلنس شیٹ بناتا ہے، وہ بھی تو مردود ہے نا، کہ یار ٹھیک ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، رشوت کا کام بھی تو کرتا ہوں، سود کا کام بھی چل رہا ہے، لیکن میں زکات بھی تو دیتا ہوں نا، میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، میں مسجد بھی بنا دیتا ہوں، تو یہ جو غلط کرتا ہوں تھوڑا بعد میں صحیح کرتا ہوں تو یہ بیلنس شیٹ لیول ہو جائے گی۔ یہ لیول نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا۔ ایک جملہ یاد رکھیے، اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرما، اللہ ناپاک مال قبول نہیں فرماتا ہے۔ آپ سوچیے، اس کو اس طرح سمجھیے کہ آپ کسی بادشاہ کے پاس جائیں اور ایک بہت خوبصورت تحفہ دے کر آئیں، بڑی خوبصورت پیکنگ ہو، ریپنگ ہو، اور آپ وہ تحفہ دے کے چلے جائیں۔ بعد میں جو بادشاہ ہے آ کر جب اس پیکٹ کو کھولے تو اس کے اندر ایک بوتل نکلے جس میں پیشاب بھرا ہوا، تو بادشاہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ پیکنگ بڑی اچھی تھی مگر اس پیکنگ کے اندر سے کیا نکلا؟ ناپاک۔ بادشاہ کہے گا مجھے ایسا تحفہ دے کر دے۔ جو لوگ حرام کما کر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں نا، اور سیٹسفائی ہو رہے ہیں، یار میں اس لیے تو کر رہا ہوں کہ غریبوں کی مدد کرنی ہے، غریبوں کی شادیاں کرواتا ہوں، میں جناب حج بھی کر رہا ہوں، عمرے بھی کر رہا ہوں، یہ بھول ہے آپ کی۔ ناپاک مال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، تھوڑا کریں مگر حلال کریں۔ تو یہ بات سیکھیے امام اعظم سے کہ اب آپ کے سیلز مین نے بیان نہیں کر پایا کپڑے کا فالٹ، آپ نے وہ سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ ہم کہتے ہیں آنے تو جدھر سے بھی آ رہا ہے بھائی، نہیں میرے پیارے اسلامی، ہم کتنا کھا لیں گے؟ میں بڑی لاجیکلی بات کرنے جا رہا ہوں، ویپاری لوگ بیٹھے ہیں، اگر یہ کاش بات سمجھ آ جائے نا، میں نے بہت کیلکولیشن کی، افضل بھائی ذرا غور سے سنیے، میں نے کیلکولیشن کی